برکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ معزز سامعین کرام، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا، لہٰذا وہ نام اہل بیت علیہ السلام کے تھے۔ جن کے ناموں میں اتنی طاقت ہو، جن کے ناموں میں اتنی قوت پائی جائے، اس کی ذات میں کتنی طاقت پائی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول السلام نے بھی متعدد مقامات پر کہا، اور قرآن کی بھی آیہ کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے 3 اطاعتیں طلب کی ہیں۔ پہلی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی۔ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہاں پر صاحبان امر سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو رسول نے فرمایا کہ صاحبان امر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اور جس طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اسی طریقے سے حجت اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، کامیاب وہی انسان ہے کہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی، اس کے رسول کی معرفت حاصل کی، اور صاحبان امر کی معرفت حاصل کی۔ دیکھیے، اطاعت وہ شے ہے کہ جو بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کسی کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، اس کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر یہاں بزرگ بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک بزرگ سامنے ہو اور وہ کسی بچے سے جا کے کہہ دیں کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، ممکن ہے کہ بچہ بزرگ کو نہ پہچانتا ہو تو پانی لانے میں حکم کی بجاوری میں تھوڑی سی تاخیر کرے،
لیکن اگر بچہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے میں چچا ہیں، رشتے میں دادا ہیں، تو فوراً اٹھے گا اور فوراً جائے گا، پانی لے کر آئے گا۔ لہٰذا اطاعت کے لیے، حکم کو ماننے کے لیے پہچاننا یعنی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ معرفت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اللہم عرفنی، پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ دیکھیے امام ششم کا جملہ ہے، جہاں پہ مولا کی دعائیں ہیں وہاں پر یہ فقرہ آپ کو مل جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ جب تیری معرفت ہوگی تب جا کے تمہارے رسول کی معرفت حاصل ہو پائے گی۔ اور اس کے بعد کا فقرہ ہے، مولا نے فرمایا کہ پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ جب تیرے رسول کی معرفت ہوگی تب جا کے تیری حجت کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں۔ حجت سے مراد 12 امام ہیں، یاد رکھیے گا 12 امام ہمارے لیے حجت ہیں۔ معصوم کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی طرف سے حجت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، امام فرماتے کہ نحن حجج اللہ، ہم اہل بیت تمہارے لیے یعنی ہم اہل بیت بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے حجت بنا کر بھیجے گئے۔ وجدت فاطمہ حجت علینا، اور میری جدہ فاطمہ ہم اہل بیت کے لیے حجت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کا۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، ہم تم پر حجت ہیں۔ اب عزیزان محترم آپ غور کریں کہ جو اہل بیت کے لیے حجت بن کر آئے، اس بی بی کا اگر کوئی حق غصب کر لے تو اس کا کیا مرحلہ ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، اس شخص کے بارے میں علماء شیعہ میں سے بعض علماء بھی ایسے ہیں کہ جو ان غاصبین کی مدح کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، میرے پاس پوری ریفرنسز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں جس میں انہوں نے اقرار کیا ہے اپنے جرم کا کہ ہاں میں نے شہزادی کے حق کو غصب کیا، ہاں مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی بھی مانگی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ معافی ملی یا نہیں ملی۔ لیکن معافی مانگنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اب خواہ کی باتیں کہ انہوں نے یہ فلاں کام اچھا کیا اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے یہ کام اچھا کیا۔ اب دیکھیے کل کی مجلس 7ویں امام سے مخصوص مجلس تھی، ایک روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید 7ویں امام کی خدمت میں آگے کہتا ہے کہ باغ فدق جو بادشاہوں کے سے ہوتا ہوا ہم تک ملا ہے، ہم تک پہنچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو واپس کر دوں۔ تو میرے مولا نے کہا کہ ایک شرط پہ واپس کرنا ہوگا کہ وہ باغ فدق جتنی مقدار میں تھا وہ تمام کا تمام حصہ واپس ہونا چاہیے۔ اس نے سوال کر دیا کہ مولا وہ کتنی مقدار میں ہے باغ فدق، آپ مجھے ذرا متوجہ فرمائیں، کتنی پراپرٹیز تھی باغ فدق میں۔ تب جملہ سنیے، مولا کا معصوم کا جملہ ہے اور امام فرماتے ہیں جب ہارون نے کہا کہ اس کو حدود بتائیں، اس کے حدود کیا ہیں باغ فدق کے۔ اب توجہ سنیے گا زان محترم، یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آنکھوں پر معرفت کی بغیر چشمہ پہنے ہوئے دشمن علی کی محبت میں نہ جانے کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اب توجہ رہے، تاریخ میں یہ روایت موجود ہے، ہارون نے باغ فدق واپس کرنے کی کوشش کی۔ امام نے کہا کہ جتنا اس کا حدود تھا تمام حدود کے ساتھ باغ فدق مجھے لوٹایا جائے۔ اس نے کہا کہ مولا وہ حدود کتنے تھے، کون سا حدود تھا، کیا حدود کتنی تعداد میں تھا؟ تب میرے مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو اس کی پہلی حد عدن، دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، چوتھی حد سیف البحر ہے جو خزر اور آرمینیا کے قریب ہے،
جب امام نے یہ حدود سنائے کہ اتنی بڑی تعداد میں باغ فدق ہے تو ہارون آگ ببولا ہوا اور غصے میں چور ہو کے کہتا ہے جب سب کا سب آپ کا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک صاحب نے علماء شیعہ میں سے بڑی جرات کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ آپ توجہ فرمائیں، ارے جب ایک بادشاہ ہارون یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ جب سب کے سب آپ کا ہو جائے گا تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ ارے بھائی یہ اس کی سنت نہیں تھی، یہ انہی کی سنت پہ عمل کر رہا تھا، اس لیے کہ انہوں نے غصب کیا، استعمال بھی کیا۔ اور یاد رکھیں اگر عقل آپ کی بند ہے، ان عقل بندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کو بالکل انصاف کے ساتھ زندگی گزاری اور انصاف کیا تھا۔ ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر کتابوں کی روایتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو جاؤ کہ ملا گوگل سے سوال کر لینا۔ دیکھیں میں نے ملا گوگل اس لیے کہا ہے کہ یہ گوگل ایک ایسی سائٹ ہے کہ جس پہ جو بھی سوال ڈال دیجئے آپ کو جواب مل جائے گا، اور آج کل کے لوگ گوگل سے زیادہ سوال پوچھتے ہیں، علماء سے کم سوال پوچھتے ہیں۔ تو جائیں جا کے ملا گوگل سے سوال کر لیں کہ شہزادی کا، رسول کی بیٹی کا حق کیا تھا، باغ فدق کیا ہے، باغ فدق کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے سرچ کر کے دیکھا ہے، جب آپ سرچ کرو گے نا تو گوگل آپ کو یہ وضاحت کر دے گا کہ شہزادی باغ فدق رسول کی بیٹی فاطمہ کا حق تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے بھائی ان عقل کے اندھے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ارے جس حق کو گوگل نہ چھپا سکا یہ آج کے مسلمان چھپانے میں لگے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور گوگل جو ہے وہ میپ کے ساتھ آپ کو دکھائے گا پورا، گوگل پہ آپ سرچ کر کے دیکھیں۔ تو عزیزان محترم یہ بیکار کی باتیں ہیں اور طرح طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری زمانے والوں کے لیے سب سے سخت ترین زمانہ ہوگا کہ جہاں پر ایمان کو سنبھال لے جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں براہ راست امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم امام سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ رسول نے بھی فرمایا، معصومین نے پیشن گوئی کی ہے کہ سب سے زیادہ سخت ترین اور سب سے عظیم المرتبت جس زمانے کے لوگ ہوں گے وہ آخری امام کے زمانے کے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ ان سے پہلے کے زمانے میں جتنے بھی لوگ گزرے ان کے سامنے ایک ہادی رہبر امام موجود رہے، لیکن غیبت امام کا ایسا زمانہ ہے کہ جس میں بظاہر امام سامنے موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی اپنے ایمان کو سالم کر لے جائے، بچا لے جائے، در حقیقت وہ مومن ہے۔ لہٰذا اس زمانے میں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایمان اور عقیدے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان مجلسوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر عقیدہ بہتر بنایا جاتا ہے، خراب نہیں کیا جاتا۔ تو عزیزان محترم ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب کچھ لوگ بھی آ گئے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا تھا وہ انشاءاللہ اور وعدہ بھی کیا ہے وہ خدمت میں آپ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناموں کا بڑا احترام ہے، اس لیے کہ جو علی کا نام ہے یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ نے خود رکھا ہے۔ علی کا نام، نام محمد، نام علی، نام حسن و حسین، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو مجھے بتائیں جس کا نام اللہ رکھے اس نے اگر کسی کا نام زینب رکھا ہو تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ نہیں پہنچے نا آپ؟ یاد رکھیے گا لفظ زینب ایک نام ہے جو شہزادی زینب کا نام خود مولا کائنات نے رکھا، زینب۔ آپ جانتے ہیں زینب کسے کہتے ہیں؟ شہزادی زینب پر میرا لاکھوں سلام، اس لیے کہ زینب کوئی عام شہزادی کا نام نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسوں کی زینت کا نام علی ہے۔
محفلوں کی زینت کا نام علی ہے، تقریروں کی زینت کا نام علی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم جو علی کے علاوہ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ان کی مجلسیں کیا ہوتی ہیں، ان کی مجلسیں کہاں جاتی ہیں، مگر رسول نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کی زینت کا نام علی، چاند کی زینت کا نام علی، سورج کی زینت کا نام علی، شمس کی زینت کا نام علی، قمر کی زینت کا نام علی، شجر کی زینت کا نام علی، حجر کی زینت کا نام علی، بحر کی زینت کا نام علی۔ توجہ رہے بھائی، جتنی بھی دنیا میں چیزیں موجود ہیں، گویا کہ جملہ سمیٹ کے کہوں کہ جو پوری دنیا کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے زینب۔ ذرا سا بیدار ہو جائے مجمع، اس لیے کہ زینب کے معنی ہی یہ ہیں جو اپنے باپ کی زینت بن کر آئے، اسے زینب کہتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیں زان محترم، شہزادی زینب کی عظمت کے حوالے سے ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، چونکہ یہ ایام شہزادی زینب سے بھی مخصوص ہیں، اور آپ کے حوالے بہترین جملے کرنے جا رہا ہوں شہزادی زینب کی عظمت کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں حسین کون تھے؟ مولا حسین وہ کہ جنہوں نے جناب آدم کی محنت کو بچایا، بات حق ہے یا نہیں؟ مولا حسین وہ کہ جنہوں نے جناب نوح کی محنت کو بچایا، جنہوں نے جناب عیسیٰ کی محنت کو بچایا، جنہوں نے جناب موسیٰ کی محنت کو بچایا، جنہوں نے جناب زکریا کی محنت کو بچایا، جنہوں نے جناب یحییٰ کی محنت کو بچایا، جنہوں نے جناب نوح کی محنت کو بچایا۔ گویا کہ جو 1,24,000 نبیوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے مقصد کو بچائے اسے زینب۔ ابھی انشاءاللہ آپ بولیں گے، میرے ساتھ رہیے گا دھیرے دھیرے، میں انشاءاللہ ایک منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور شہزادی زینب کی شجاعت اور ہیبت اور فضیلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا غازی میدان کربلا میں پہنچے، ہیبت یہ ہے جناب عباس کی، کس انداز سے پہنچے، گھوڑے پر سوار ہیں اور میدان کربلا میں آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ لاکھوں کے جسم گھوڑے پر ہوں لیکن روح پرواز کر گئی ہو۔ ایسی ہیبت رکھنے والا ہر ایک یہ کہتا جا رہا تھا کہ عباس کی آنکھوں میں اتنا روب تھا کہ میں عباس سے نظریں نہ ملا سکتا تھا۔ ہر ایک روب کے مارے، ہر ایک عباس کے خوف سے اپنی نگاہیں جھکائے ہوا تھا۔ میں جملہ کہہ دوں، ارے جو لاکھوں جس کی ہیبت سے نظریں جھکا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس اس کے سامنے نظروں کو جھکا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کا لاکھوں اشقیاء جس سے نظریں نہ ملا سکیں اسے عباس کہتے ہیں، اور عباس جس کے سامنے ہمیشہ نظریں جھکا کے رہے اسے زینب کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دربار شام کا واقعہ، دربار میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک نتیجہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو اختیار مولا کائنات کو ملا وہی اختیار مولا حسن کو ملا، وہی اختیار مولا حسین کو ملا، اور وہی اختیار شہزادی زینب کو ملا۔ اس لیے کہ زینب کوئی عام ذات کا نام نہیں ہے، جس کے بابا علی ہیں، جس کی ماں فاطمہ ہو، اس کے اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ تاریخ میں یہی تو لکھا کہ جب مولا کائنات کوفے میں خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے مولا کے خطبے پہ اعتراض کیا۔ اعتراض کرنا تھا کہ علی نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ مسجد میں نجس کتا کہاں سے آ گیا۔ خدا کی قسم، مولا کائنات کا اختیار دیکھیے گا، جیسے ہی علی کے دہن سے جملہ صادر ہوا
کہ مسجد والوں نے دیکھا کہ مسجد میں کتا، فوراً مسجد سے اس کتے کو باہر بھگایا گیا۔ بھائی مسجد میں نجس جانور، باہر بھگایا گیا۔ اب وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگتا ہوا دوسرے محلے میں پہنچا۔ اب آپ ماشاءاللہ بزرگان یہاں ہے، دنیا دیکھے ہوئے ہیں، آپ تصدیق فرمائیں گے کہ جب ایک کتا دوسرے محلے کے کتے دوسرے محلوں میں آ جائے تو وہاں کے کتے رہنے نہیں دیتے۔ ایسے ہی ہوا جب کہ اس محلے سے نکل کر دوسرے محلے میں پہنچا، وہاں کے نجس جانوروں نے دوڑایا۔ اب دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا یہ جانور، اچانک ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ اپنے گھر میں جاؤں، کہ جس گھر میں آرام کیا کرتا تھا اب ایک ہی جگہ بچی کہ جہاں پر پناہ مل سکتی تھی۔ وہ آیا اور آنے کے بعد اپنے اس حجرے میں گیا کہ جہاں اس کا بستر تھا، اپنے زوجہ کے بستر پہ آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زوجہ آئی، کیا دیکھتی ہے میرے شوہر کے بستر پہ کتا، فوراً بھگایا۔ اب کیا کرے، اب کہاں جائے؟ عزیزوں میں ایک جملہ کہہ دوں، دشمن علی کا مقدر ہی یہی ہوتا ہے۔ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ گھر سے بھاگا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ اب اس کی زوجہ چونکہ مومنہ تھی، مولا سے محبت رکھتی تھی، کئی دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں آئی اور آن کے کہتی ہے کہ مولا میرا شوہر کئی روز سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا اچھا، کہا ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ اب جملہ سنیے گا۔ کہا جی مولا ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کہا جاؤ فلاں جگہ پر تمہارا شوہر موجود ہوگا، اور ہاں یاد رکھنا کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لہذا کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے جانا۔ اب اس نے لیا اور لینے کے بعد چلی جو جگہ امام نے بتائی تھی وہاں پہنچی۔ اس نے ڈھونڈا، تلاش کیا، شوہر کہیں نظر ہی نہیں آیا، شوہر کہیں پر نظر ہی نہیں آیا۔ بہت دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک نجس جانور کتا ہے جو نقاہت سے تڑپ رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے اسے پیاس لگی ہے۔ اس نے اس کے سامنے پانی سے بھرا ہوا تشت رکھا، وہ چاہتا تھا کہ پانی پیے، اچانک سیاہ رنگ کی خاک اس میں گر پڑی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ لگتا ہے اس پر کوئی عذاب الہی نازل ہوا۔ اس نے ڈھونڈا، تلاش کیا، شوہر کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں آتی ہے اور آن کے کہتی ہے مولا، اب ایمان دکھے گا، عقیدہ دکھے گا، مولا آپ نے کہا تھا کہ وہاں پر شوہر ہوگا تو ہوگا، مگر مجھے نظر نہیں آیا۔ مولا نے کہا وہاں پہ کوئی کتا نظر آیا؟ اس نے کہا ہاں مولا ایک کتا تو نظر آیا۔ کہ وہ کون؟ کہ وہی تمہارا شوہر ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے اس زوجہ نے سنا ایک جملہ کہتی ہے مولا کیا میرے شوہر نے آپ کی فضیلت کا انکار کیا؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا سا بیدار ہو جائیں۔ کیا اسے آپ پہ شک تھا؟ اس نے کہا ہاں اس نے میری فضیلت کا انکار کیا، اسے اعتراض ہوا۔ کہا اچھا مولا۔ اس نے کہا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئی۔ مولا نے پوچھا کیا واپس شوہر کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم کرامت مولا کائنات ہے، واپس شوہر کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی مولا۔ اب جملہ سنیے گا، پھر علی کے چاہنے والی کہتی ہے ہاں مجھے شوہر واپس تو چاہیے، لیکن اگر دوبارہ شک نہ کرے تو، اگر دوبارہ شک نہ کرے۔ امام نے کہا، اشارہ کیا اور آواز دی، واپس اپنی اصل حالت پہ پلٹا۔ وہ شوہر، وہ کتا شوہر کی شکل میں آیا۔ یہ اختیار ہے علی کا، لیکن میں نے شروع میں جملہ کہا کہ جو اختیار علی کو ملا وہی اختیار امام حسن کو ملا،
وہی اختیار امام حسین کو ملا، وہی اختیار شہزادی زینب کو ملا۔ یہ اختیار علی کا تھا کہ علی نے کہا کہ کتا بن جا تو بن گیا۔ وہ اختیار مولا حسن کا تھا کہ جب مولا حسن خطبہ دے رہے تھے ایک شخص پھر کھڑا ہو گیا، مولا نے بے ساختہ کہا ارے مردوں کے درمیان عورت۔ ارے بھائی واقعہ سنا ہو تو بولیے گا، ان مردوں کے درمیان عورت کا کیا کام؟ خدا کی قسم جیسے ہی دہن امامہ سے جملہ نکلنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ حلیہ بدل گیا، عورت کی شکل اختیار ہوئی۔ یہ اختیار امام حسن کا، وہ اختیار امام علی کا۔ اب میں نے کہا کہ جو اختیار علی کو ملا وہی اختیار مولا حسن کو ملا۔ اب جملہ سنیے گا، وہی اختیار مولا حسین کو ملا۔ خدا کی قسم روز عاشورہ اگر امام حسین خیمے کا پردہ ہٹا کے یہ کہہ دیتے عباس ہٹاؤ ان عورتوں کو، خدا کی قسم ساری کی ساری سارا کا سارا لشکر عورتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ لیکن یہ امام حسین کا کرم تھا کہ میرے مولا نے اختیار استعمال نہیں کیا۔ لیکن یاد رکھیں جو اختیار ان کو ملا وہی اختیار شہزادی زینب کو ملا۔ دربار میں موجود ہیں اور شہزادی نے کربلا سے لے کر شام تک کوئی اختیار نہیں دکھایا سوائے اس شام کے دربار میں جو ایک اختیار، ایک منظر، ایک جھلکی پیش کی بیوی نے یزید کے دربار میں۔ اور خدا کی قسم یزید کے رخسار پہ زوردار تماچا لگایا، ورنہ آپ دیکھیں کہ جس کا دربار ہو، جس کی حکومت ہو، جس کے دربار میں سپاہی ہوں، اسلحے ہوں، بیت المال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، اس کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے گفتگو کرنا یہ علی کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کی جرت نہیں ہے۔ سفیر روم بیٹھا ہوا تھا، گستاخیاں شروع ہوئی کہ ایک مرتبہ بے ساختہ شہزادی زینب نے سفیر روم سے کہا کہ سفیر روم اس یزید سے کہہ کہ اگر یہ اپنی حکومت پہ غرور کر رہا ہے اور اس کا اختیار ہے تو اس سے کہو کہ جو روشن دان سے ہوا آ رہی ہے اس ہوا کو روکے۔ یزید نے کہا میں ہوا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا چلو تم ہوا کو نہیں روک سکتے اس لیے کہ ہوا اللہ کی قدرت ہے، تو جو تمہارے گھوڑے ہیں ان کے ہنہنانے اور ان کے ٹاپوں کی وجہ سے ہماری آواز لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر تم حاکم ہو اور اختیار ہے تو ان گھوڑوں کی آوازوں کو روکو۔ مجبور ہو گیا، کہ اگر تم ان گھوڑوں کو نہیں روک سکتے تو ان اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں ان گھنٹیوں کی آوازوں کو روکو۔ اس نے کہا میں حاکم ہوں لیکن میرا اختیار نہیں کہ میں روشن دان کی ہواؤں کو روکو، میرا اختیار یہ بھی نہیں کہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں کو روک دوں، میرا اختیار یہ بھی نہیں کہ میں اونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کو روک لوں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا پھر کس بات کا اختیار ہے یہ دیکھ، میرا اختیار کیا ہے؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی گویا ہوئی اور بے ساختہ کہتی ہیں اسکت یا سکان السماوات والارض، اللہ اکبر۔ شہزادی زینب کے دہن سے جیسے یہ جملہ نکلا کہ ایک مرتبہ جس روشن دان سے ہوا آ رہی تھی ہوا رکی، جس گھوڑے کے پیر ہوا میں تھے وہ وہیں رکے، جس اونٹ کی گردن دائیں طرف تھی وہ بائیں جانب نہ آ سکی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے سفیر روم اب اس سے پوچھ کہ یہ مختار ہے یا میں مختار ہوں؟ قیدی یہ ہے یا قیدی میں ہوں؟ ہتھکڑیاں بظاہر میرے ہاتھوں میں ہیں لیکن قیدی در حقیقت یزید ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ 1400 سال گزر گئے، جس دربار پر یزید کو غرور تھا وہ دربار بھی مٹ گئے، وہ تخت و تاج بھی ختم ہو گئے، ان اسلحوں میں زنگ لگ گئے، لیکن آج بھی شہزادی زینب کا نام زندہ ہے، آج بھی یہ عزا خانے زندہ ہیں۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جاؤ شام میں جا کر دیکھ لو،
اس لیے کہ یہ وہی شام تھا کہ جس شام میں یزید کی حکومت رہی، یزید نے حکومت کی، اپنے طاقت پر غرور کرتا رہا، لیکن اسی شام میں جب آج آپ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا سٹی آف شہزادی زینب۔ اللہ اکبر! یہ شہزادی زینب کا معجزہ تھا، ایک زوردار تماشا لگایا بھرے ہوئے دربار میں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے 2 بچے پالے۔ ایک بچے کا نام تاریخ میں اون لکھا گیا، ایک بچے کا نام تاریخ نے محمد بتایا۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب بچے شعبان کے مہینے میں جناب اون کی ولادت ہوئی، آغوش میں بچے ہیں، اب سنیے گا خدا کے لیے، آغوش میں شہزادی کے 2 بچے ہیں۔ آیت اللہ مامقانی لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب اپنے ایک زانوں پر جناب اون کو لٹائے ہوئے، ایک طرف جناب محمد کو لٹائے ہوئی لوری سنا رہی ہے، اور لوری سناتے سناتے ایک کا رخ مکے، ایک کا رخ مدینے کی طرف کیا اور اون کا رخ نجف کی طرف کیا، اور لوری سناتے سناتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ نانا بابا آپ نے زینب کو بہت جھولا جھولایا ہے، آپ نے زینب کو پالا ہے، آج زینب آپ دونوں کی شبیہوں کو پال رہی ہے۔ اور علماء نے بتایا کہ جناب محمد شبیہ نبی تھے اور جناب اون شبیہ علی بن کر دنیا میں آئے۔ جب آغوش شہزادی زینب میں آئے اور آنے کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب اون کی ولادت ہوئی تو آنکھیں نہیں کھولتے۔ یہ طریقہ گھرانے اہل بیت کا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ میں کہوں گا شہزادے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ اس لیے کہ یہ لا ریب کا گھر ہے، یہاں پر عیب اچھا نہیں ہے، اور آنکھوں کا نہ کھلنا یہ بچے کی عیب ہے۔ اے شہزادے آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ چونکہ اب اون جناب اون جواب دیں گے کہ میں ہوں شبیہ علی، اور یہ اصول بنا تھا کعبے سے کہ جو زمانے کا علی ہوتا ہے جب تک زمانے کا محمد نہ آ جائے آنکھیں نہیں کھولتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب زمانے کا محمد حسین آئے اور آنے کے بعد جناب اون کو آغوش میں لیا، جناب اون نے آنکھیں کھولی۔ یہ ہیں جناب شہزادے اون اور اون و محمد۔ روایت کہتی ہے کہ جناب اون و محمد کی پرورش ہوئی یہاں تک کہ 2 سال کے ہوئے۔ اب تاریخ سنیے گا خدا کے لیے، عظیم جملہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے ہوئے شہزادی زینب نے ہاتھوں کو پکڑا، دونوں بچوں کی انگلیاں تھامے ہوئے عباس کی خدمت میں آئی اور آن کے کہتی عباس ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تب تک واپس نہ کرنا جب تک انہیں عباس نہ بنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ نے بتایا کہ 5 سالوں تک جناب عباس نے اون و محمد کو جنگ کے طریقے سکھائے، اور 5 سالوں کے بعد انگلیاں تھامے ہوئے شہزادی زینب کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں شہزادی جیسا میں نے بابا سے سیکھا تھا ویسا سکھایا ہے۔ جب شہزادی زینب نے دیکھا کہ بچوں تم نے سیکھ لیا، بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں بتائیں تیغ کا وار دکھاؤں، تیر کا حملہ دکھاؤں، تبر کا حملہ دکھاؤں، تلوار کا وار دکھاؤں؟ جیسے یہ جملے سنے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے کہا میرے لال تمہیں نہیں معلوم ہم علی کی بیٹی ہیں، اور ہمارے یہاں کا طریقہ یہ رہا کہ آنکھوں کا زور ہوتا ہے اور دشمن رک جائے، ہمارے ہاں اسلحوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو شہزادے اون نے سنا کہ اچھا تو پھر انتظار کیجئے، جس دن کے لیے آپ نے مانگا ہے اس دن آپ کا بیٹا دکھائے گا۔ خدا کی قسم جناب اون و محمد کس کے شاگرد ہیں؟ جناب عباس کے۔ اب آپ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیں آپ کی مرضی۔ فضائل کے انداز میں جناب اون و محمد کو سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مصائب سے فضائل کے گوشے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
تاریخ نے بتایا کہ جناب اون محمد کے جنگ کا عالم اور شجاعت کی ہیبت یہ تھی، اس طریقے سے جناب عباس نے اون محمد کو سکھایا کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا، بی بی آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میں نے ان بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ شہزادی نے کہا ہاں عباس دیکھنا چاہتی ہوں۔ گھر کے صحن میں ایک کرسی لگائی گئی اور اس کرسی پر شہزادی شرم و حیا بیٹھی۔ توجہ رہے، کرسی پر شہزادی بیٹھ گئی، سامنے ایک طرف جناب عباس نے اون کو کھڑا کیا، دوسری طرف محمد کو کھڑا کیا، اون کے ہاتھوں میں تیر دیا، محمد کے ہاتھوں میں تیر دیا، اون کے ہاتھ میں کمان کو دیا، محمد کے ہاتھوں میں کمان کو دیا۔ اب ایک مرتبہ ایک ماں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ عباس نے کہا اون محمد پہ حملہ کرو۔ جملہ پہنچ جائے تو نہ محمد سے نوازیے گا، بیٹا اون محمد پہ حملہ کرو، محمد اون پہ حملہ کرو۔ تاریخ نے بتایا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، تیر چلتے تھے لیکن نہ اون زخمی ہوا نہ محمد زخمی ہوئے، نہ اون کو چوٹ لگی نہ محمد زخمی ہوئے۔ ایک مرتبہ بتایا یہ گیا کہ تیروں کا انبار لگ گیا، پتا چلا کہ نشانہ اتنا اچھا تھا کہ تیر آتے تھے آپس میں ٹکراتے تھے گر جاتے تھے۔ اتنا اچھا نشانہ کہ دونوں کے تیر آتے تھے آپس میں ٹکرا جاتے تھے اور گر جاتے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، جیسے شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے شاباش عباس، آج ان بچوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تو نے انہیں عباس بنا دیا، تو نے انہیں عباس بنا دیا۔ لیجئے جناب جلدی جلدی سن لیجئے دو چار جملے جناب اون کے اور محمد کے فضائل کے حوالے سے۔ اون شبیہ علی، محمد شبیہ نبی۔ تاریخ نے بتایا کہ 10 محرم کو جب اون و محمد کو گھوڑوں پر سوار کیا گیا، محمد کو امام حسین نے سوار کیا، اون کو مولا عباس نے سوار کیا۔ بچے گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی، بچے میدان کربلا میں پہنچے کہ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں عباس کیا تم نے کبھی بابا علی اور نانا رسول کو ایک ساتھ جنگ میں دیکھا ہے؟ وہ دیکھو شبیہ نبی و علی ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حیثیت سے جناب اون محمد میدان کربلا میں پہنچے کہ چاروں طرف لاکھوں کا نرغہ، دشمنوں کا ایک ہجوم۔ شبیہ علی گھوڑے پر بلند ہوئے، کم سنی تھی نا، گھوڑے پر بلند ہوئے، اور بہت عظیم جملہ ہے جو آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں صورت والوں، اگر جملہ پسند آ جائے تو اس کی قیمت ادا کیجئے گا۔ جملہ بہت بڑا ہے، جناب اون کے رجز کا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو جناب اون نے میدان میں آنے کے بعد دشمنوں کے سامنے رجز پیش کیا۔ اس کا ایک جملہ سنیے گا، قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم۔ جناب اون گھوڑے پر بلند ہوئے اور بلند ہو کے تمام دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے دشمنوں، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے میرے ماموں حسین کے راستے کو روکنے کے لیے آ گئے۔ نہ جملہ تو ابھی آیا ہی نہیں، جملہ آپ سنیے گا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے میرے آقا حسین کے راستے کو روک لو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ گھاس کی جھوپڑی بجلیوں کو روک لے؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے پہلے ہی کہا یہ میرا جملہ نہیں، جناب اون کا جملہ ہے میرے سرکار۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ گھاس کی جھوپڑیاں یہ بجلیوں کو روک لیں؟ جناب اون نے کہا یاد رکھنا بجلیوں کی خاصیت ہوتی ہے جلاتی پہلے ہے خبر بعد میں ہوتی ہے۔ میرے سامنے آؤ گے مارے پہلے جاؤ گے معلوم بعد میں ہوگا، اور یہی ہوا عزیزان محترم میدان کربلا میں۔
جناب اون محمد کی شجاعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ عباس کے شاگرد ہیں، غازی عباس نے انہیں سکھایا ہے جنگ کے طریقے۔ اور خدا کی قسم روایت نے بتایا کہ ایک مرتبہ جناب اون نے یہ کہا، جناب محمد نے کہا بھیا اگر آپ اپنا تعارف کرا چکے تو کیا میں اپنا تعارف کراؤں؟ جناب محمد نے پھر رجس پڑھا اور گھوڑے کی زین پر کھڑے ہوئے اور بلند ہو کر کہا کہ اے دشمنوں، تمہاری تو تمنا ہوگی نا کہ تم رسول کو جنگ کرتے ہوئے دیکھو، رسول کو جنگ کرتے ہوئے دیکھو، اس لیے کہ تم تو اس کی اولادیں ہو کہ جس کے باپ کے سامنے رسول نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں۔ تمہاری تمنا تو ہوگی کہ تم محمد کو لڑتے ہوئے دیکھو، دیکھو میں شبیہ محمد۔ اور جہاں پہ جناب اون اپنا تعارف کرا رہے تھے وہاں پہ جناب اون نے بھی یہ کہا کہ یاد رکھو دشمنوں، میں وہ اون ہوں کہ جس کا نام ناد علی میں بھی ہے۔ پھر جناب اون نے کہا کہ ناد علی مظہر العجائب تجد ہو عونا لکا فی النوائب۔ یاد رکھنا میں اون وہ ہوں کہ جس کا نام ناد علی میں ہے اور میں شبیہ علی ہوں۔ آج تمہیں جنگ کر کے خیبر نہ یاد کرا دی تو مجھے اون نہ کہنا۔ شبیہ علی اون، شبیہ علی۔ اور اس کے بعد وہ باتیں ہوئی اور وہ رجس جو میدان کا اصول تھا وہ سب مکمل ہوا۔ بس جلدی جلدی سن لیجئے کہ دشمنوں میں ایک آواز بلند ہوئی، کون آ گیا؟ کون محمد ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ملعون بڑی ہمت کر کے سامنے آیا اور فوجوں کو للکار کے کہتا ہے کہ ان بچوں کو نہیں قتل کر سکتے۔ جیسے ہی اس نے خنجر لیا اور خنجر لینے کے بعد شہزادے اون محمد کے سامنے آنے لگے کہ ایک مرتبہ جناب محمد نے کہا بھیا اسے آپ قتل کریں گے یا میں قتل کروں گا؟ اون نے کہا یہ شکار خود طے کرے گا۔ اس نے جناب اون محمد کو چھوٹا سمجھ کے جناب محمد کے مقابلے پہ آیا۔ سنیے گا، جناب محمد کے مقابلے پہ آیا اور چاہتا تھا کہ جناب محمد پہ حملہ کرے۔ اس حملے سے پہلے اس نے تمام دشمنوں کو للکار کے ایک جملہ کہا کہ لشکر والوں تم ایک بچے کو قتل نہیں کر پا رہے ہو، دیکھو پلک جھپکے گی نہیں کہ میں اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ جیسے جناب محمد نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ لوگوں پلک جھپکاؤ نہیں، یہ دیکھو۔ پھر میرے جناب محمد نے وار کیا اور ایسا وار کیا کہ ٹکڑے میں تقسیم ہوا۔ اور یہ گھرانے اہل بیت کا دستور ہے کہ یہاں پر ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ آیا تھا ایک بن کے گیا دو بن کے۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا اور شجاعت اور ہیبت جناب اون کی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پسر سعد خیمے میں موجود تھا۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ہٹا کے ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کہ اتنا شور و غل کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میدان میں عباس آ گئے؟ اس نے کہا نہیں عباس تو نہیں، لیکن ہاں لگتا ہے کہ عباس کی پرچائی ضرور آ گئی ہے۔ عباس نہیں، کہ عباس نہیں ہے پھر بھی تم خوف زدہ ہو، ایک بچے کو قتل نہیں کر سکتے؟ کہ اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو، چاروں طرف سے۔ اب یہ قانون حرب و ضرب ہے عزیزوں، کہ جب کسی بہادر کو مارا جاتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے گھیر کے مارا جاتا ہے۔ دشمنوں نے جناب اون محمد کو طواف میں لینے کی کوشش کی، چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ جناب اون نے کہا ہاں، اس طریقے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ چاروں طرف معائنہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قانون حرب و ضرب میں سے ہے کہ دشمن کو جب شکست دیا جاتا ہے تو چاروں طرف سے گھیر کے دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ تم نے اگر قانون حرب و ضرب پہ عمل کیا ہے کہ اگر میں درمیان میں آ گیا تو مجھے شکست دے دو گے،
تو یاد رکھنا میں عباس کا شاگرد ہوں، کسی عام شخص نے نہیں سکھایا۔ اور یہ کہہ کے ایک صف بنائی گئی۔ عزیزوں 12 صفوں میں دشمنوں نے جناب اون محمد کو گھیرا۔ ایک صف لگی، اس کے پیچھے دوسری صف، اس کے پیچھے تیسری صف، یہاں تک کہ 7 صف بنا کر دشمن ان کے مقابلے پر آئے۔ روایت کہتی ہے کہ حملہ شروع ہوا، اور جب حملہ شروع ہوا تو جناب ان بچوں کی ہیبت کی وجہ سے نرغے آدھا پیچھے بھاگا، جو پہلے صف میں تھے وہ پیچھے جا پہنچے۔ اگلی صف میں، سب سے آخری صف میں ایک بوڑھا بھی سپاہی موجود تھا۔ جب پہلی صف والے بھاگ کے پیچھے آئے تو اس بوڑھے آدمی نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ بوڑھا تجربے کار کیوں ہوتا ہے؟ ارے تمہارا خون جوشیلا تھا، تم آگے چلے گئے، میں پیچھے اس لیے رہا کہ میں جانتا تھا، میں نے ان کے بابا اور دادا اور نانا کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے خیبر احد کی جنگ دیکھی ہے، میں نے صفین میں ان کی طاقت کو دیکھا ہے۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، یہ میں جانتا ہوں کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگ تجربے کار ہوتے ہیں۔ المختصر یہ تمام جنگ ہوئی کرب و بلا میں، لیکن وہ وقت آیا کہ دشمنوں نے کہا کہ یہ علی کے شیر ہیں، یہ عباس کے شاگرد ہیں، یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ ان کو دونوں کو آپس سے الگ کرو۔ جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تب امید ہے کہ یہ شکست میں آ جائیں۔ اور یہی ہوا کہ دشمنوں نے اس طریقے سے حملے کیے کہ جناب اون دوسری جانب، جناب محمد دوسری جانب۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جناب اون محمد پہ حملے ہوئے، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ زینب کے لاڈلے شہزادے شبیہ علی اور شبیہ نبی زمیں بوس ہوئے۔ عزیزارو آج مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی، شہادت آپ نے محرم میں سن لی ہوگی، لیکن ایک مصیبت ہے کوئی اس ماں سے جا کے سوال کرے کہ جس کی نظروں کے سامنے ان کے دونوں بچوں کو مار دیا گیا۔ اس زینب دلگیر سے سوال کیجئے کہ زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب ان کی نگاہوں کے سامنے دونوں بچوں کے جنازے آئے ہوں گے۔ لیکن روایت نے تو عجیب جملہ لکھا، مقاتل میں موجود ہے کہ جب زینب کے سامنے اون محمد کے جنازے آئے نا تو شہزادی زینب ہے جو اپنے بچوں پر گریہ نہیں کرتی۔ شہزادی زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مقاتل میں ملتا ہے کہ جب کرب و بلا سے قافلہ جا رہا تھا زینب نے اکبر کو یاد کر کے ماتم کیا، اصغر کا ماتم کیا، ہائے عباس کہہ کے ماتم کیا، حسین کو یاد کر کے تو ماتم کیا، لیکن اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ وہ زینب کس کا ماتم کرے؟ زہرا کے یتیم بچوں کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کا ماتم کرے؟ ہاں زدارہ نے مظلوم کربلا، روایت بتاتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا سے چلا، راستے میں ظلم ہوتے رہے، زینب عباس کو یاد کرتی رہی، بھیا حسین کو یاد کر کے روتی رہی، لیکن کبھی بھی اون محمد پہ ماتم نہیں کیا۔ سنیے گا زدارو، قیامت کے جملے ہیں۔ وہ زینب غمزدہ بی بی زینب کہ جو 2 داغ اپنے دل پہ لے کر، 2 داغ نہیں بلکہ 72 داغ اپنے دل پر لے کر کربلا سے چلی ہے، وہی زینب راستے کی منزلوں کو طے کرتے ہوئی کوفے میں پہنچی۔ وہاں بھی زینب نے اکبر کا ماتم کیا اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا
اور سرہائے شہداء آنے لگے، اکبر کا سر آیا، زینب نے ماتم کیا، لیکن تاریخ نے بتایا کہ جب ان بچوں کا سر آیا اور محمد کا، تو ایک بی بی کہنے والی نے کہا کیا ان شہیدوں کی ماں اس دنیا میں نہ رہی؟ اصغر جیسے زینب نے جملے سنے، کہا اے معظمہ، ارے اس کی ماں زندہ ہے، مگر تم ہی فیصلہ کرو، یہ زینب اپنے بچوں کا ماتم کرے یا اپنے بھائی کے بچوں کا ماتم کرے؟ اپنے بھائی کا ماتم کرے۔ ہاں زدر نے مظلوم کربلا، زینب اس غمزدہ بی بی کا نام ہے، وہ زینب جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام، لیکن حضرت قیامت تو تب ہوئی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس کربلا روز 40 پہنچا، تو کربلا میں بھی آنے کے بعد زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور اس طریقے سے اپنے ماجائے حسین کے قبر پہ پہنچی جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے۔ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کی۔ حضرت زینب کی مظلومیت کو دیکھیں، جہاں پر تمام بیوی اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کے رو رہی تھی، لیلا اکبر کے جنازے پہ، رباب اصغر کے جنازے پر، فروا قاسم کے جنازے پر، زینب ہونا محمد کے جنازے پہ نہیں گئی، اپنے بھیا کے جنازے پہ گئی۔ اے بھیا، یہ زینب شرمندہ ہے اس لیے کہ آپ کی امانت شام میں چھوڑ کے آ گئی۔ اللہ اللہ، وہ زینب غمزدہ بیوی، اے عزیزانو ذرا انصاف تو کیجئے، ذرا احساس تو کیجئے، وہ ماں جو کربلا سے لے کر واپس کربلا تک اپنے بچوں کو نہ روئی، لیکن عجیب جملہ ہے کہ جب 8 ربیع الاول کو یہی لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، زینب اپنے گھر میں آئی، اس حجرے میں آئی جہاں محمد کے بستر تھے، ننھے ننھے بستر کو دیکھا، زینب سے برداشت نہ ہوا، اپنے آپ کو بستر پہ گرایا۔ اے میرے لال، تیری ماں شرمندہ ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ ماں جب بھی روئی کبھی عباس و اکبر کا ماتم کیا، لیکن آج دل کھول کے تیری ماں تیرا ماتم کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیم السلام کا حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے تمام نیک حاجات کو مکمل فرما۔ پروردگار تیرے واسطہ ہے کربلا والوں کا، حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب میں جو بھی محتاج ہیں جلد از جلد غنی بنا دے۔ پروردگار اس سال جتنے بھی زوار مولا کے چاہنے والے عزادار کرب و بلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ، تجھے کربلا کے مسافروں کا واسطہ کر اپنے امام حسین کے نام پر دنیا بھر سے جتنے بھی مسافر عزادار زیارت کے لیے کرب و بلا جا رہے ہیں، ان سب کو صحیح و سالم اپنے وطن تک واپس پہنچا دینا۔ اے پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے جن لوگوں نے زیارت کر لی ہے انہیں دوبارہ، اور جن لوگوں نے زیارت نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے، پروردگار جلد از جلد ان سب کو، ہم سب کو یہ شرف عطا فرما کہ ہم زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ پروردگارہ، منتقم خون امام حسین یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔